مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سامنے مدد مانگیں تاکہ آج کا پاک کلام ہم سب کی زندگیوں کے اندر 60 اور 100 گنا پھل لے کر آئے۔ ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد و ستائش ہو۔ پیارے خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے پیارے خداوند ہم سب کی زندگی میں یہ موقع فراہم کیا کہ پیارے خداوند تیرے پاک کلام کی آواز کو سنا جائے، تیرے پاک کلام کی آواز کو سمجھا جائے، تاکہ ہم سب کی زندگیاں تیرے پاک کلام کے مطابق بسر ہوں۔ دعا کرتا ہوں پیارے خداوند، خاص طور سے پیارے خداوند فیس بک کی ساری ٹیم کے لیے، پیارے خداوند خاص طور سے امانت بھائی کے اور اس کے بیٹوں کا پیارے خداوند تیرے سامنے شکر ادا کرتا ہوں، جو بڑی ایمانداری، بڑی دیانتداری سے اور بے لوث پیارے خداوند تیری خدمت کرتے ہیں۔ اس کے عوض آسمان کے دلچے کھول کر ان سب کو اپنی برکات سے نواز، ان سب کو پیارے خداوند اپنی پناہ میں لے، تاکہ وہ اسی طرح تیرے جلال کو پیارے خداوند بیان کرتے رہیں، پیارے خداوند تیرے جلال کو دوسروں تک پھیلانے کا وسیلہ بن سکیں۔ دعا کرتا ہوں پیارے خداوند آج کے پاک کلام کے لیے میرا زور بن، میری قوت بن، میری طاقت بن، تاکہ جب تک تیرا پاک کلام بیان کروں تیرا سایہ ہم سب پر پیارے خداوند چھایا رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا اور ہماری زندگی میں یہ وقت فراہم کیا تاکہ اس کی آواز کو سنا جائے۔ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس وقت اس چینل کے وسیلے سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو اپنی پناہ میں رکھے، تاکہ آج کی زندگی بخش جو کلام ہے وہ بھی اپنی زندگیوں کے اندر 60 اور 100 گنا پھل لے کر آنے والے بن سکے۔ آج جو ہمارے سامنے تلاوت بیان کی گئی وہ مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 22ویں باب میں سے بیان کی گئی۔ بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی مشہور آیت ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 37 سے 40 آیت تک کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اس آیت کے اندر، اس تلاوت کے اندر ہمیں خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کی محبت ہمیں اس کے اندر ملتی ہے کہ جب ہم خدا باپ سے محبت کرتے ہیں، اس کے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے اپنے پڑوسی یعنی کہ ہر انسان سے بھی محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس کے وسیلے سے نجات کے راستے ہمارے لیے کھل گئے، خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر آیا، جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز 30 سال کی عمر میں کیا، تو اس وقت یہودیوں کے 3 بڑے فرقے تھے، جن میں فریسی، اسینی اور صدوقی۔ وہ 3 فرقے جو تھے وہ کسی نہ کسی بات پر انہوں نے اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے تھے۔ اس میں سے کوئی کہتا کہ قیامت آئے گی اور کوئی کہتا قیامت نہیں آئے گی۔ وہ مختلف فرقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر ایک خاص بات وہ سیم تھی، وہ یہ تھی کہ اپنا جو ایمان ہے وہ خدا باپ پر قائم رکھے ہوئے تھے۔ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر 4200 جو ہیں وہ فرقے موجود ہیں، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ تمام ایک بات پر متفق ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آیا تاکہ انسان کا کفارہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح میں خون میں شفا پائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب دنیا کے اندر آئے تو اس وقت دنیا کے جو حالات تھے وہ ذرا تبدیل تھے، کیونکہ یہودی اپنے آپ کو بڑا گھمنڈ اور بڑا غرور کرتے تھے۔ خاص طور سے یہودی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ
ہم لوگ جو ہیں وہ خدا کے وفادار لوگ ہیں. خدا صرف ہمارے لیے ہی دنیا میں آیا. خدا ہم سے بے حد پیار کرتا ہے، اسی لیے وہ عبادت خانوں کے اندر اپنا پیار کو واضح کرنے کے لیے ان کے جو لباس تھے وہ دوسروں سے مختلف تھے. میل جول کے اندر بھی وہ اپنا ایک فرق رکھتے تھے. فریسی کا جو خاص مطلب ہے وہ یہی ہے کہ علیحدہ ہونا یا جدا ہونا یا الگ ہونا. وہ اپنے آپ کو اس بات پر بھی دعویٰ کرتے تھے کہ آج بھی ہم خدا کی چنی ہوئی قوم ہیں. شریعت صرف ہمیں جو ہے وہ دنیا کے اندر ملی ہے، اور ہم ہی اس قوانین پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو پاکیزگی اور خدا باپ کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کا دعویٰ کرتے تھے. لیکن اگر ہم غور سے پاک کلام کا مطالعہ کریں، شریعت کی 5 کتابوں کا مطالعہ کریں، تو یہ بات سچ اور برحق ہے. اگر خدا باپ نے 10 احکام دیے وہ بھی یہودی قوم کو عطا کیے. اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح جتنے بھی الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتے تھے وہ ساری کی ساری شریعت ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے تحریری طور پر 10 احکام انسانوں کے لیے دیے تاکہ انسان اس پر عمل کر کے اپنی جو زندگی ہے وہ خدا باپ کے مطابق جو ہے وہ بسر کرنے والا بن سکے. اس وقت پوری دنیا کے اندر بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں. کوئی کسی فرقے کا ہے، کوئی کسی فرقے کا ہے، کوئی بت پرستی کی طرف گامزن ہے، کوئی قبر پرستی کرتا ہے یا کوئی کسی انسان کی پرستش کرتا ہے. لیکن اس بات میں مکمل حقیقت ہے کہ دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، پوری دنیا جو ہے وہ شریعت پر عمل کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. ان کا یہ ایمان ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا جو ہمارا چوتھا حکم ہے. اس طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چوری نہ کرنا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خون نہ کرنا. تمام باتوں کو، تمام شریعت کے حکموں پر وہ عمل کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کتابوں کو مانتے نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح ہم سب کا خالق اور مالک ہے. اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا تو اس وقت ربیوں نے، فریسیوں نے کیا کام کیا کہ 10 احکام جو انہیں موسیٰ کے وسیلے سے دنیا میں ملے، ان کے جو فقیہ اور فریسی جو ربی تھے، جو بات اچھی ان کو لگتی، مثال کے طور پر وہ اگر کسی کو ہاتھ بھی لگا دے تو کہتے یہ ہماری شان کے خلاف ہیں، وہ اس بات کو اپنے حکم کا، شریعت کا حصہ بنا دیتے. اسی طرح اگر وہ غیر قوموں کے پاس جاتے یا اس کے گاؤں سے گزرتے تو کہتے کہ ہم لوگ ناپاک ہو چکے ہیں، ہمیں اس کے لیے ہمیں نہانا چاہیے. اس طرح کے اور کئی باتوں کو جو انہیں اچھے لگتی وہ اس کو اپنا جو ہے وہ شریعت کا حصہ بناتے گئے. تقریباً 613 انہوں نے قوانین جو ہے تو بنا لیے. لیکن وہ ایک بات پر بہت ڈسٹرب تھے، وہ یہ تھے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے. پاک کلام میں شریعت کے اندر اور جو انہوں نے اپنے ذاتی قوانین بنائے ہوئے تھے ان کے اندر سب سے بڑا حکم کون ہے. اس وقت 2 بڑے ربی ان کے پاس موجود تھے. ایک تھا گمیل اور دوسرا ہیلر تھا. گمیل جو تھا وہ ہیلر کا شاگرد تھا. اکثر ان کے پاس بھی جاتے اور ان سے پوچھتے کہ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ کون سے، لیکن وہ بھی ان کو میرا خیال ہے کہ مطمئن نہ کر پاتے. آج جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے تو فریسی بھی آج خداوند یسوع مسیح کے پاس اسی حکم کو لے کر آئے کہ سب سے بڑا جو حکم ہے وہ شریعت کے اندر کون سا ہے. کیونکہ وہ یہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کو اس حکم کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو خداوند یسوع مسیح کے لوگ جو ہے وہ عزت کرنا چھوڑ دیں گے. خداوند یسوع مسیح کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح صاحب اختیار کی طرح ہیکل میں کھڑے ہو کر تعلیم دیتے تھے. ان سے بالکل مختلف تعلیم دیتے تھے. وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے لوگوں کو تربیت دیتے تھے کہ ہم نے کس طرح ہم نے خدا باپ کی پیروی کرنی ہے. اور آج وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی آئے. پہلے صدوقی لے کر آئے، کچھ باتوں کو لے کر آئے، اور آج فریسی لے کر آئے.
لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی شہرت جو دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو گئیں، جو تینوں یا چاروں جو ان کے گروپ تھے وہ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ وہ انہیں ڈر تھا کہ جو ہماری اہمیت ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، ہماری جو اہمیت ہے وہ لوگوں کی نظر میں کم ہے، اسی لیے وہ اکٹھے ہو گئے۔ جس طرح آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے اور اس پارٹی کو گرانے کے لیے تمام پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اس کی کمزوری کو پکڑا جائے اور اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر رسوا کیا جائے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی اکٹھے ہو کر مختلف کویسچن خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے اور مختلف جو ہیں وہ باتیں ان سے پوچھتے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ یہ کبھی پوچھتے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے، وہ کس طرح کرنی ہے۔ کبھی وہ یہ پوچھتے کہ اے استاد، کیسر کو جزیہ دینا رواں ہے یا کہ نہیں ہے۔ اس طرح کے اور کئی سوال جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے۔ خداوند یسوع مسیح پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح آج ہم نے تلاوت کے اندر پڑھا ہے کہ سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی ربی تھا، خداوند یسوع مسیح نے بھی شریعت کی مکمل تعلیم حاصل کی تھی۔ اکثر ہمیں یہ ایک کویسچن ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تو لکھا ہی نہیں ہوا کہ خداوند یسوع مسیح پڑھا لکھا ہے۔ ربی کی تعلیم وہی حاصل کرتا تھا جو پڑھا لکھا شخص ہوتا تھا۔ یہودیوں کے اندر یہ لازم تھا کہ ہر بچہ پڑھے اور ہر بچہ جو ہے وہ خدا باپ کے حکام کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 16ویں میں لکھا ہے، مریم مگدلینی نے جب عبرانی زبان میں خداوند یسوع مسیح کو ربونی کہہ کر پکارا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک ربی تھا۔ خداوند یسوع مسیح مکمل انسان اور مکمل خدا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کا خالق ہے۔ خداوند یسوع مسیح قدرت پر اپنا اختیار رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہر چیز کو جانتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے استاد بن کر ہم سب کی رہنمائی کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے جب ایک سوال کیا گیا اور خداوند یسوع مسیح کے جواب میں کہا، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ کوئی میرے لیے اچھا سوچے، کوئی میری عزت کرے، کوئی میری باتوں پر یقین کرے، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے اختیار کرنا ہے۔ توریت کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کی شریعت، توریت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی 5 کتابیں، اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کا صحیفہ، نبیوں کی تعلیم جو 5 کتابوں کے بعد جو شروع ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری نبیوں کی تعلیم ہے۔ بے شک یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ الہی کتابیں ہیں اور اس پر عمل کرنا ہر انسان کو فرض ہے۔ مسیحی زندگی کا بہترین اصول یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگ ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں، تو سب سے پہلے ہم نے ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ بڑوں کو ہم نے عزت دینی ہے۔ ہم نے گھر کے اندر ایک ایک افراد کو عزت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہم نے کیسے اپنا رویہ رکھنا ہے، پاک کلام بھی اس کی ہمیں وضاحت کرتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ ہم نے کیسا رویہ رکھنا ہے، پاک کلام بھی اس کے اندر وضاحت کرتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ ڈیوٹی پہ جب جاتے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے بول چال سے، اپنے کاروبار میں ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے کہ میری زندگی کے اندر کہیں کرپشن تو نہیں ہے، میری زندگی کے اندر دھوکہ دہی تو نہیں ہے، میری زندگی کے اندر کوئی ایسی چال تو نہیں ہے جس کے لیے میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولوں، کسی کے ساتھ گناہ کروں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو یقیناً جو لوگ جہاں ہماری زندگی بسر ہوتی ہے یقیناً وہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ پیش آئیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پھر دوبارہ حکم دہرایا جو متی کی انجیل کے اندر ہے کہ خداوند اپنے خدا سے سارے دل
اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت. اور بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اپنے دل سے جو کچھ آپ کے دل میں رکھا ہوا ہے پورے دل کے ساتھ اور پوری جان کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ خدا سے محبت رکھ. خداوند یسوع مسیح جب اپنی خدمت میں مصروف تھے تو خداوند یسوع مسیح نے اسی آیت کے اندر، اسی حکم کے اندر، اس کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ کر دیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا سے دل، جان، عقل اور طاقت سے پیار کر. خداوند یسوع مسیح نے اس حکم کو مکمل کیا اور اس کے اندر مزید کہا. حبار کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، پہلے حکم کے ساتھ دوسرا حکم جو ہے وہ بھی اس کے اندر جوڑ کر اس کو مکمل کر دیا. وہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. دوسرا اس کی مانند یہ ہے، اگر ہم خدا باپ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم خدا باپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جو زمین پر اس کی مخلوق بستی ہے، ہم نے اس کی بھی عزت، اس کا بھی احترام اور اس کے ساتھ بھی ہم نے اپنا جو رویہ ہے وہ اچھا کرنا ہے. اگر ہم انسان خدا سے پیار کرتا ہے تو خدا سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں انسان سے بھی پیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر انسان سے پیار کرنا ہے تو سب سے پہلے خدا سے پیار کرو. اگر ہم پہلے خدا سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں انسان سے بھی اسی طرح اس کے ساتھ رویہ رکھنا ہے. یہ بات سچ اور حقیقت ہے کہ آسمان کے اوپر اس بات کا ارادہ کیا گیا، الہی منصوبہ تیار کیا گیا کہ خدا کا اکلوتا بیٹا زمین پر جائے گا اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور خدا باپ کی پاک مرضی کو پورا کرتے ہوئے ہم سب کے لیے کفارہ ادا کرے گا. خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر، ہماری محبت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کے اکلوتے بیٹے پر ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر ہم انسان کے ساتھ پیار نہیں کرتے تو یہ کہاں کا ہم پاک کلام کو سیکھتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا کے لیے الگ پیار ہو، خدا کے بیٹے کے لیے الگ پیار ہو اور انسان کے لیے الگ پیار ہو. ہمیں ان دونوں حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے. جب تک ہم خدا باپ کا پہلا حکم جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں پھر دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے، تو اپنے ہمسائے سے، ہر انسان سے محبت کر تاکہ جو یہ قانون ہے یہ مکمل ہمیں نظر آئے. دونوں کو جوڑ کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہی پاک کلام کا فیصلہ ہے، یہی الہی بات ہے، یہی ازلی بات ہے کہ ہم خدا سے تو پیار کرتے ہیں مگر انسان سے پیار نہیں کرتے. اس طرح کی مثالیں ہمیں دنیا میں بے شمار ہمیں ملتی ہیں. 15 سال پہلے میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ تھا، ہر چیز بند تھی اور گرمی کا شدت سے موسم تھا. اس کے اندر جو واش روم کی ٹوٹیاں وغیرہ ہیں وہ خراب ہو چکی تھی. اس پلمبر سے کہا گیا کہ آپ میرے گھر کے اندر آنا اور آپ آ کر جو ہے نا یہ ساری مینٹیننس کو آپ درست کر لینا. خیر وہ خدا کے خادم کے گھر کے اندر گیا. گرمی کافی شدت سے، کہہ رہا میں ٹینکی پہ چڑھا ہوا کام کر رہا تھا، مجھے پاسا نے بتایا کہ اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. میں اپنے کام پہ لگ گیا لیکن گرمی سے میرا برا حال ہو رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ بھوک اور پیاس مجھے تنگ کر رہی تھی. میں نے کہا کسی طریقے سے میں پادری صاحب کو ملوں اور کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دو، مجھے کچھ پانی پینے کو دو. جب میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو پادری صاحب وہاں پہ فروٹ کھا رہے تھے. تو میں نے کہا پادری صاحب کو مینو کو کھانا شانو دو، میں صبح تک کام کرنا پیا. کہتا خدا برکت دے. کہنا میں کچھ باتیں اس کو کی لیکن میں آپ کو سامنے بیان نہیں کر سکتا. میں نے کہا اسی وقت میں نے اپنا سامان پیک کیا اور واپس آ گیا. اس طرح کی اور کئی باتیں ہمیں اس دنیا کے اندر ملتی ہیں، اس معاشرے کے اندر ملتی ہیں کہ ہم صبح و شام تو اس کا نام لیتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس کوئی اس کا انسان ہمارے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا. اگر ہم خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، اگر ہم اس کی بندگی جو ہے وہ روح اور سچائی سے کرتے ہیں تو اس کے انسانوں سے بھی ہمیں پیار کرنا ہے.
کیونکہ اس نے اس انسان کے لیے اپنی جو جان ہے اس نے وہ قربان کر دی تاکہ انسان جو ہے وہ بچ جائے۔ ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم پرستش بھی کرتے ہیں، ہم پاک کلام بھی سنتے اور پڑھتے ہیں، مگر انسان سے ہم پیار نہیں کرتے۔ ہم انسان کو جب تک پیار نہیں کرتے ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم انسان کوئی مدد نہیں کر سکتے اس وقت ہم پاک کلام پر پورے نہیں اترتے۔ ہمیں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے پھر ہمیں برکتیں بھی ہم اپنی زندگی سے کھو دیتے ہیں۔ جب ہم خدا باپ کو ناراض کرتے ہیں تو وہ ہم سے اپنا چہرہ جو ہے وہ پیچھے کر لیتا ہے، اس کی قربت جو ہے وہ ہمارے قریب نہیں آتی۔ اس کے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہمیں اس کے پاک کلام کے مطابق ہمیں جو اپنی زندگی ہے وہ بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں لکھا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع ہو جائیں گی۔ عام دنوں کے اندر، عام زندگی کے اندر جب خداوند یسوع مسیح دنیا کے اندر موجود تھے تو اس وقت تمام لوگ اکثر اس سے سوال کرتے تھے، پاک کلام کے مطابق بھی سوال کرتے تھے اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے بھی سوال کرتے تھے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آمدنی ثانی میں آئے گا، جب دوبارہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر آ کر اپنی عدالت کے اندر بیٹھے گا، اپنا تخت لگائے گا، تو متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پھر ان سے سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ ہم کو کہ کب، کس وقت، ہمیں تو نہیں پتہ۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، کب، کس وقت، نہیں جانتے ہم لوگ۔ میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ہم کہیں گے کب تو ہمارے پاس آیا۔ جب میں بیمار تھا تو تم نے میری خبر گیری لی۔ ہماری زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، کب تو خداوند یسوع مسیح ہمارے گھر میں آیا۔ پاک کلام فرماتا ہے کہ ہم بولیں گے کہ کب 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 تو ہمارے پاس آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ سچ کہا ہے کہ جس نے میرے چھوٹے بھائیوں سے، جس نے انسانوں سے پیار کیا ہے، جس نے یہاں پر مخلوق سے محبت کی ہے، تو یہ سب کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو کچھ بھی اپنی محبت کا اظہار کے لیے کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا اسی نام کو تقویت ملتی ہے، وہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ یقیناً اس کے عوض آسمان کے نیچے کھول کر ہم سب کو اپنی برکات سے نوازتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بیماری کو دور کر دیتا ہے، ہمارے روٹی اور پانی کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، بچوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، بچوں کے رویے تبدیل ہوتے ہیں۔ جب تک ہم انسان سے محبت نہیں کریں گے خدا کو بھی پیار نہیں کر سکتے۔ اگر ایک ہی گھر کے اندر 2 بھائی یا 3 بھائی رہتے ہیں تو اکثر ہم اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر لیتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات، مائنر، میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی اس کو کم سے کم کیا جائے، اگر اس کو مائکروسکوپ میں کیا جائے تو اتنی سی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے بھائی کے ساتھ بولنا ختم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بچے بھی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن دونوں چرچ جاتے ہیں، جب چرچ جاتے ہیں تو وہاں پر میسیج ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپس کے اندر اتفاق، آپس کے اندر پیار، آپس کے اندر محبت سے آپ کو رہنا ہے۔ لیکن دونوں بھائی خدا کا پاک کلام سنتے ہیں، حمد و ستائش بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں میرا خیال ہے کہ برکت لیے بغیر واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بھائی کو اس کو تسلیم کرنا ہے، اگر غلطی ہے تو اس کو تسلیم کریں، آپس کے اندر ناراضگی کو ختم کریں تاکہ خداوند یسوع مسیح خوش ہو اور اپنی برکات جو ہے وہ ہم سب پر نازل کرے۔ کلام مقدس کے مطابق سب سے بڑا اور پہلا حکم یہی ہے کہ اپنے دل، اپنی جان، اپنی عقل سے خداوند خدا سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت، پڑوسی سے مراد انسانوں سے، اگر ہم انسان سے محبت رکھتے ہیں
تو پھر ہم اس پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے حقدار ہیں۔ خدا سے محبت کا اظہار اگر ہمیں ہے تو اس کی مخلوق سے بھی اس کا اظہار کریں، اپنی زبان کے اندر شائستگی پیدا کریں، اپنی زبان کے اندر محبت کو تقویت دیں، اپنے رویے اور اپنی بول چال سے اس کو درست کریں۔ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو بہت ہی زیادہ رحم دل شخص ہے، خدا اس کو اور زیادہ برکت دے۔ جب وہ اپنے کاروبار کے سلسلے کے اندر کچھ لوگوں نے اس کے کاروبار کے اندر اس کو چیٹ کر لیا، اس کو دھوکہ دیا، کچھ پیسے نکال لیے، تو اس کا بڑا بھائی کہتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ تو ان کو نکال دے، اب اس کو چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں تو ان کو نکال دے کاروبار سے۔ تو اس نے کہا کہ میرے اور اس میں فرق کیا رہا ہے، ہمیں اپنی زندگی جو ہے اس کے مطابق گزارنی ہے۔ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کی سزا میں نہیں، وہ دے گا۔ خدا نے ان لوگوں کو بہت زیادہ برکت دی ہوئی ہے، بہت زیادہ وہ خدا پرست لوگ ہیں اور خدا کے خادموں کی بے انتہا عزت، احترام اور خدا کی بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے دکھ سکھ کے اندر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو مدد کرنا اس کے ہمیں اوپر سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کے کام آئیں۔ یہ پاک روح ہمیں تقویت دیتا ہے، پاک روح ہمیں اسی وقت تقویت دیتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پاک روح ہمیں اسی وقت تقویت دیتا ہے جب خدا کی خوشی کو ہم انسانوں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اگر ہم خدا باپ سے بے حد پیار کرتے ہیں تو ہمیں اس کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں جب تک ہم اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے، ہمیں اس کے انسانوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلے سے خدا ہم کو برکت دے، آمین۔